السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک اور نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے میکس فلو 0.4 mg کیپسول کے بارے میں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی فارمولیشن کی۔ تو اس کی فارمولیشن ٹمیسولوسین ہے۔ ناظرین، یہ CCL کمپنی کی پروڈکٹ ہے۔ تو ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ میکس فلو ٹیبلٹ کو ہم کن صورتحال میں استعمال کر سکتے ہیں۔ میکس فلو ٹیبلٹ کو ہم بنائن پروسٹیٹک ہیپرلیس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں ہمارے جسم کے اندر پروسٹیٹ گلینڈ جو ہوتا ہے وہ سائز میں بڑھ جاتا ہے، اور یہ پروسٹیٹ گلینڈ ہمارے مثانے کے بلیڈر کے قریب ہی پڑا ہوتا ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جسم سے ہمارے پیشاب کو باہر خارج کرنے میں مدد کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جسم کے اندر سپرمز کی نشو و نما کرتا ہے، اور اس کے اور کوئی کام نہیں، یہ صرف یہی دو کام کرتا ہے۔ اور اس کیپسول کو صرف زیادہ تر بوڑھے لوگوں میں ہی استعمال کروایا جاتا ہے، کیونکہ بوڑھے لوگوں میں اس طرح کی صورتحال زیادہ پائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ اس کا استعمال یعنی کہ اس صورتحال میں بھی کروایا جاتا ہے اگر رات کے وقت سوتے ہوئے آپ کا پیشاب بستر پر ہی نکل جاتا ہے، تو یہ کیپسول اس کے لیے استعمال کروایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو بار بار پیشاب آتا ہے تو اس صورتحال میں بھی اس کیپسول کا استعمال بہت ہی مفید ہے۔ اور اس کے علاوہ کمزور مثانے والے حضرات کے لیے بھی یہ کیپسول بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کیپسول کو گردے کی پتھری میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے، یعنی کہ جن کے گردوں میں پتھری ہو، ان مریضوں کے لیے بھی اس کیپسول کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اور یہ ناظرین، یہ تھے اس کیپسول کے استعمال۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں اس کے نقصانات کی۔ تو اس کیپسول کے استعمال کرنے سے آپ کو سر درد ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو نیند بھی آ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی نظر بھی خراب ہو سکتی ہے، اور آپ کا بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے اس کے فوائد، استعمالات اور نقصانات۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔